السلام علیکم. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گندم کی کٹائی چل رہی ہے آج کل زور و شور سے. تو بس اللہ تعالیٰ موسم ابھی جس طرح بھی گرمی بندہ برداشت کر لیتا ہے کر لیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بارش پر اگر کوئی سی نہ بنے ورنہ لوگوں کی جو گندم پڑی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو گرمی بندہ برداشت کر لے, یہ کچھ دن بارش وغیرہ نہ ہو, کیونکہ میں ابھی موسم آج بھی ایسے ہی تھا. وہ آپ دیکھ لیں سورج بادلوں نے گھیرا ہوا ہے, لیکن اگر بارش ہوگی خدا نخواستہ تو پھر جن کی گندم ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ابھی میں آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو بچپن کی ایک یاد ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ راستہ ایسے ہی ہے, یہ دونوں طرف مکئی ہے. شکر ہے پانی نہیں لگا ہوا ہے مکئی کو, ورنہ اتنی گرمائش اڑتی نا زمین سے, لیکن ابھی یہ خشک ہے تو اتنا فیل نہیں ہو رہا. کسی طرح چلتے ہیں آرام سے, کیونکہ یہ اس میں بھی پانی کھڑا ہوا ہے نالے میں, تو بس تھوڑی ہی جگہ ہے آگے. اور یہ پرندوں کی آواز مجھے بہت سریلی لگتی ہے. عصر کے بعد اکثر جو پرندے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں نا, اپنے گھونسلوں کی طرف, تو ان کی چہچہانے کی آواز اس کا ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے. وہی بائک بھی پیچھے کھڑی کر کے آیا, لیکن آگے یہ کلیئر ہے. اب یہاں پہ تھوڑی گرمائش ہو رہی ہے کیونکہ دونوں سائڈ پہ مکئی ہے, تو اب آگے کا راستہ کلیئر ہے. یہ بڑی چینجنگ آئی ہے, درخت وغیرہ تو بہت زیادہ وہ بھی کاٹ چکے ہیں. اور یہ جو اس سائڈ پہ ہے یہ مکئی, یہاں پہ امرود کا باغ تھا. باغ تو بہت بڑا تھا, وہ کاٹتے کاٹتے پھر یہ امرود کا باغ رہ گیا تھا. یہ تقریباً 4-5 سال پہلے وہ بھی انہوں نے کاٹ دیا. لیکن ایک چیز ہے جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, یہ میں پہنچ گیا ہوں یہاں تک, وہ ابھی تک بھی ہے. اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ کیلے کے درخت یہ ابھی بھی ہے. جب سے میں نے ہوش مطلب بچپن سے ان کو میں دیکھتا آ رہا ہوں. یہاں پہ جموں وغیرہ تھے, یہ امرود کا باغ سب کچھ چینج ہو چکا, سب کی کٹائی ہو چکی ہے. کچھ بھی اب اس کا نشان باقی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی جموں نظر نہیں آئے گا آپ کو. لیکن یہ کیلے کے درخت یہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ 3-4 درخت ہیں, یہ ابھی بھی ہے. اس کو کیلے بھی لگتے ہیں, لیکن جس کے پاس یہ زمین ہے ٹھیکے پہ وہ پھر لے جاتے ہیں. یہاں پہ جو امرود کا باغ تھا نا, جو میں نے سنا ہے اس کے کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ روڈ جو مین ملتان روڈ سے ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے, تو یہاں پہ ڈکیتیاں بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھیں. تو وہ چور کیا کرتے تھے, اس باغ کا سہارا لیتے, باغ میں چھپتے, آگے سے جو بھی آتا ان کو روکتے, ان کو باغ میں لے کے آتے, ان کو لوٹتے. لوٹنے کے بعد وہ کرتے کیا تھے, ان کو جو امرود کے درخت تھے ان کے ساتھ وہ باندھتے تھے, پھر وہ جاتے تھے. ان کو ڈر تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کرے یا کوئی ہمیں پکڑ نہ لے یا کوئی گاؤں جا کے اطلاع وغیرہ نہ کر دے. تو وہ لوٹ کے یہاں پہ جمع کرتے تھے پہلے باغ کے اندر, ان کو لوٹتے, ان کو باندھتے درختوں کے ساتھ امرود کے, تو وہ پھر وہ یہاں سے نکلتے. وہ پھر اگلے دن ہی جا کے ان کو کھولا جاتا جو باندھے ہوتے تھے, یا کسی کی نظر پڑ جاتی یا باغ والے آ جاتے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں, جو میں نے سنا ہے کہ اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ امرود کا باغ جو ہے اس وجہ سے کاٹا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیوں کاٹا, لیکن جو میں نے وجہ سنی لوگوں سے یہی وجہ سنی ہے. تو کپڑے کافی خراب ہو گئے ہیں, گھر سے ڈانٹ پڑ جانی اچھی خاصی, کیونکہ ابھی میں نے چینج کیے تھے. اب صحیح والی گرمائش آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے ماتھے والا بھی پسینہ. لیکن باہر چلا جاؤں گا وہاں پہ ٹھنڈک فیل ہوگی. پھر گرمی ہے لیکن قابل برداشت ہے. گندم والے لگے ہوئے ہیں, بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے, پوری فیملی کٹائی ہوئی مصروف ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ سال کی گندم ہم نے اکٹھی کرنی ہی کرنی ہے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. باقی چیزیں اوپر نیچے ہو اس کو بندہ برداشت کرتا ہے, مینیج کر لیتا ہے. لیکن جو گندم میں آٹا روٹی, یہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے
پھر اتنا وہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ میں اندر گیا, ایک مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے, یہ ویسے میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں, جنہوں نے آئی ہوتی ہے تیز پخانے کی میں بات کر رہا ہوں. لوگ یار مکئی ہے, کہیں پہ بندہ سائڈ پہ کر لے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے کرنی ہوتی جہاں پہ کسی انسان نے گزرنا ہوتا ہے, جہاں پہ وہ رستہ ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں پہ میں بچ کے آیا ہوں کہ کپڑے وغیرہ کو نہ لگ جائے, پھر ناپاکی ہوتی ہے, پھر اس کو پھر اس کے لیے آپ کو کپڑے بھی چینج کرنے پڑیں گے اور نہانا بھی پڑے گا. تو یہ بائک میری وہ کھڑی ہوئی ہے, ابھی سروس کروائی ہے, لیکن بائک سے بھی میں چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وجہ کیا ہے کہ میرا دل اس سے اٹھ گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سیف گارڈ اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہ رمضان سے 2-3 ہفتے پہلے میں گرا ہوں اس پہ, اور عید سے 1 ہفتہ پہلے میں گرا ہوں. 2 دفعہ اس پہ گرا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کو تھوڑی بھی خراش آ جاتی, کوئی مسئلہ آ جاتا, میں فوراً ٹھیک کرواتا, لیکن اب یہ اشارے نہیں چل رہے. یہ لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے اور پچھلا یہ اشارہ نہیں ہے, ادھر والا اشارہ بھی نہیں کام کر رہا ہے. تو ٹینکی کو بھی اچھے خاصی وہ اس سائڈ پہ نشان پڑے ہوئے ہیں 2 دفعہ گرنے کی وجہ سے. اور تب میں چلاتا تھا اسپیڈ 80-90 کی اسپیڈ سے میں جاتا تھا, کیونکہ گاؤں سے لاہور اور لاہور سے گاؤں میں اس پہ میرا آ جانا. لیکن اب تو ایک اور سبق مل گیا کہ اس اوور اسپیڈنگ انتہائی خطرناک چیز ہے. اس سے جتنا بھی بچا جا سکے اتنا ہی فائدہ ہے. اب میری جو اسپیڈ ہوتی ہے 50-60, اس سے اوپر میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار قبرستان یا ہاسپٹل پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ لیٹ پہنچ جاؤ, لیکن اوور اسپیڈنگ یا غلط ڈرائیونگ سے ہمیشہ نقصان ہے. اور دوسری بات کہ ہیلمٹ کا استعمال بالکل کرنا چاہیے. اور 2 دفعہ جب میں گرا ہوں نا, تب مجھے ہیلمٹ کی اور زیادہ قدر ہوئی ہے, کیونکہ میں جب پہلی دفعہ گرا ہوں بالکل ایسی پکی روڈ پہ ایسے گرا ہوں فرنٹ والی سائڈ پہ, اور یہ میرا منہ لگا. اگر ہیلمٹ خدا نخواستہ میرا نہ ہوتا, یہ منہ کے میرا حال ابھی تک میرے نشان ہونے تھے اور اچھا خاصا نقصان ہوتا. لیکن دونوں دفعہ اگر بچاؤں, بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اس کا بندہ استعمال کرے کہ ہیلمٹ کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر بالکل گزارا نہیں. تو اس لیے ہیلمٹ لٹکا کے نہ رکھیں, سر پہ صرف رکھے بھی نہ, اس کو پراپرلی سر پہ لیں اور باندھیں نیچے سے. یہ انتہائی بہت بڑی سیفٹی انسان کی. لوگ اگر اکثر موت ہوتی ہے تو وہ زیادہ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے. میں نے جتنی بھی سنی موتیں اس طرح ایکسیڈنٹ میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا جسم ان کا صاف ہے, کوئی نشان نہیں ہے, لیکن سر پہ زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے. کئی اس طرح کے واقعات ہمارے گاؤں میں ہوئے. تو ہیلمٹ کا استعمال کریں, اوور اسپیڈنگ سے بچے, غلط ڈرائیونگ سے بچے. آدھا گھنٹہ 20 منٹ لیٹ پہنچ جاؤ, لیکن نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ بندہ لیٹ پہنچ جائے. ایک چھوٹی سی چیزیں تھیں, اور پسینہ بھی کافی آ چکا ہے. تو مغرب بھی ہونے والی ہے, تو آج کی اس منی ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ. لیکن یہ باپ کو دیکھ لیں, یہ گاؤں کی ہریالی, یا دیکھ لیں مکئی سائڈ پہ, اور اچھی خاصی اب گرمائش اٹھنا شروع ہو گئی ہے, یا آپ میری حالت دیکھ سکتے پلینے سے.